صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے اب اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح دیکھ لیں۔ حدیث وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے آغاز میں پہلی حدیث کے طور پر لکھی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے لیے سورۃ الفاتحہ ہے، تو صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اس کے لیے یہ حدیث اس کی فاتحہ ہے۔ راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صفحہ 4 کے اوپر ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھوٹا سا عمل ہم نے کیا، یہاں ہے چھوٹا سا عمل کیا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے تو بہت کچھ پا لیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس کے لیے مفتیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے فیصلہ لیا جائے۔ مفتیوں کے سامنے پیش کرنے والے ہمارے اور مسائل ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں ان کے سامنے، وہ فیصلے مفتیوں سے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی بات کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو، اور دوسری اس کے اندر اخلاص نیت ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہے، عمل مقبول نہیں ہے۔ نیت ٹھیک نہیں ہے تو نماز بھی پڑھ رہا ہے ریاکاری کے لیے، خیرات بھی دے رہا ہے ریاکاری کے لیے، تو وہ خیر نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے، تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے، وہ تھوڑا ہی کر سکتے ہیں ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو تھوڑا ہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو بہت سی گناہ گار ہیں، ہم سے تو کچھ بہت ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما دے۔ عمل کے لیے نیت کا صاف ہونا اور اس کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا، یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا، جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس جو کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلا، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے۔ اور ایک صحابی، ان کا واقعہ بھی کسی وقت آئے گا آپ کے سامنے، گھر سے نکلے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے، ننگے پاؤں آ گئے تھے، کمبل میں لپٹے ہوئے تھے، سب کچھ گھر والوں نے چھین لیا تھا۔ اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ ایک درخواست ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، جنگ پر جا رہے تھے، کہ اے اللہ میں نے عبداللہ کا خون دشمنوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو عرض کیا میں نے تو شہادت کی تمنا کی تھی۔ تو مسکرا کر فرمایا، اے عبداللہ، جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوا پھر اس کی موت آ گئی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، اس کے راستے میں نکلا۔ تو جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، گھر بار کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے۔ اور ہجرت کا دوسرا معنی جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے معصیت کو ترک کر دینا، گھر بار کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔ لیکن ایک ہجرت وہ ہے جو گھر میں رہتے ہوئے بھی ہجرت کا درجہ ملتا ہے۔ کیا برائی ہے، بری عادت ہے، اللہ تیرے لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، گھر بیٹھے بیٹھے ہجرت کا ثواب۔ تو حضرت عبداللہ تو راستے میں بخار سے فوت ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے جب ان کی قبر تیار کی اور اس میں ان کو دفن کیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ابو بکر اور عمر تم اپنے بھائی کو قبر میں اتارو، یہ تو گھر بار اور دولت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے آ گیا تھا، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان بن کر مدینے میں پہنچا تھا، یہ تو قیامت کے دن میں ان کا مہمان بن کر اٹھے گا، ان کے راستے میں نکلا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ہمیشہ اس قبر کو یاد کیا اور کہا، اے کاش مجھے اس میں دفن کیا جاتا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کی ہجرت لکھی گئی،
ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس نے گھر بار چھوڑا دنیا کے لیے نکل کھڑا ہوا. اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے. ایک رضا وہ ہے کہ آپ رزق حلال کمانے کے لیے نکلیں اس نیت کے ساتھ میں رزق حلال کماؤں گا، برائی سے بچوں گا، یہ تو عبادت ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر آپ نکلے مادہ پرستی میں. فرمایا دنیا کمانے کے لیے نکلا. اب امرأۃ یتزوجھا، یا کسی عورت کی طرف نکلا اس کے ساتھ جا کر شادی کر لے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی جانب ہے جس جانب کا اس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی. عمل دونوں کا ایک جیسا ہے. قدم اس نے بھی اٹھائے، اس نے بھی اٹھائے. پسینہ اس کو بھی آیا راستے میں، گرمی میں اس کو بھی آیا. مشقت اس کو بھی ہوئی، مشقت اس کو بھی ہوئی. لیکن اس کا معاملہ مختلف، اس کا معاملہ مختلف. کیوں؟ نیت کی وجہ سے. اس کی نیت کچھ اور ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے. جو اس نے نیت کی تھی وہ اس کو مل جائے گی، جو اس نے نیت کی تھی وہ اس کو ملے گی. تو بھائیو اپنی گھڑیوں کو دیکھ لو، وقت ہو گیا ہے. اسی پر ہم آج کے پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے اب دعا مانگیں گے اور دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. دعا اس مجلس میں انشاءاللہ قبول ہوگی. جو دعا بھی مانگیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، قبولیت کا ماحول ہے. تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ تو گواہ رہے کہ تیرے بندوں نے دعوت دی، تیرے بندوں نے شمع جلائی، اس شمع کے گرد پروانے جمع ہوئے. اے اللہ تیرے بندوں کی دعوت کو لوگوں نے سنا، تیری خاطر آ گئے. یا اللہ یہ کسی فرد کے لیے نہیں آئے، اے اللہ یہ میرے لیے نہیں آئے، یہ کسی انتظام کرنے والی کمیٹی کے لیے نہیں آئے، یہ تیرے لیے آئے ہیں، تیرے رسول کے لیے آئے ہیں. ان کا یہاں آنا اپنے راستے میں شمار فرما. یا اللہ ان کے ایک ایک قدم پر ان کو اجر عطا فرما. یا اللہ انہوں نے جو وقت یہاں پر صرف کیا ہے اسے اپنے فرشتوں کے درمیان اپنی یاد میں اور اپنے ذکر میں تحریر فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے. یا اللہ ہم فقیر ہیں تو غنی ہے. یا اللہ ہمارے دامن خالی ہیں تو اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ ہمارے دامن خالی ہیں تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، پروردگار اس روز محمد الرسول اللہ کے سامنے رسوائی سے بچا لے. یا اللہ اس روز ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے. یا اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں مختلف مسائل کا شکار ہیں. یا اللہ دعا کی درخواستیں بھی کی گئی ہیں. یا اللہ ان کو حسن ظن ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمیں تیری ذات سے حسن ظن ہے کہ تو دعا قبول کر